پاکستان نے اس کا اجرا کیا، اور اس کے اندر مختلف قسم کے سیلز ٹیکس کے ٹیکسز کے انسینٹیوز جو ہیں وہ بلٹ ان ہیں، تاکہ پاکستان میں جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ کم کی جا سکے، اور نہ صرف کہ اس کی قیمت پاکستان میں کم کی جا سکے بلکہ یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کی بھی شروعات کی جا سکے۔ تو اس پالیسی کے ہمیں بڑے اچھے اثرات ملے ہیں جب سے یہ لانچ ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو یہ گاڑی امپورٹ ہوتی ہے اس کی قیمت میں کافی خاصی کمی آئی ہے ہماری پالیسی کے بعد۔ اس کے علاوہ جو لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ اب ای وی الیکٹرک وہیکل گاڑیوں کی طرف ان کا رجحان ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس سال پاکستان میں الیکٹرک وہیکل کی جو گاڑیاں ہیں وہ اسمبل ہونا بھی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پاکستان میں آلریڈی جو موٹر بائکس ہیں اس کی اسمبلی الیکٹرک موٹر بائکس کی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اب اگلا جو سٹیج ہے وہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں، ان کے کمپوننٹس ہیں، ان کی لوکلائزیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے انفراسٹرکچر میں چارجنگ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے چارجنگ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جب اس پالیسی کو بنایا گیا تھا تو یہ ہم نے سوچا تھا کہ نیکا جو ہے ہماری نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی، وہ اس کی سٹینڈرڈائزیشن کرے گی چارجنگ انفراسٹرکچر کی، ان کی بیٹریز کی، اور ان کی جو ریگولیشن ہے وہ کرے گی تاکہ سیفٹی کو بھی مد نظر رکھا جا سکے، ان کے ٹیرف کو بھی بہتر سے بہتر رکھا جا سکے، اور ان کو پروموٹ بھی کیا جا سکے۔ تو ابھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے آلریڈی چارجنگ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور حکومت اس چیز کو انکریج کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جس طرح ہمارے یو این ڈی پی کے دوست اور ان کے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اس پورے سیکٹر کی ریگولیشن کے لیے، تو میں نیکا سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس پروسیس کو جلدی مکمل کریں، اور جلدی اس کی ریگولیشن، اس کی سٹینڈرڈائزیشن اور چارجنگ انفراسٹرکچر کے اوپر ایک اچھی پالیسی جو ہے وہ منسٹری آف انرجی کو پرپوز کر کے دیں تاکہ ہم وہ کابینہ کے سامنے لے جا سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ضرور احتیاط کریں کہ اس کی ریگولیشن اور اس کی پالیسی بنانی اور سٹینڈرڈائزیشن کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم چارجنگ انفراسٹرکچر کو مشکل نہ بنا دیں پاکستان میں، کہ لوگوں کو اس کو حاصل کرنے کے لیے سیکشن آفیسرز کے پیچھے بھاگنا پڑے، ان کو اس کو حاصل کرنے کے لیے ریڈ ٹیپ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ جتنی ہم نے محنت کی ہے پچھلے سال سے، یہ ساری جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایک سنگل ونڈو آپریشن اور پریفریبلی ایک آن لائن آٹومیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے، اور ود ان اے ویک اپروولز ہونی چاہیے، اور جلدی ہمیں ایک کلین بیسٹ جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کی سٹینڈرڈائزیشن اور ریگولیشن جو ہے اس کے اوپر ہمیں جلدی چلے جانا چاہیے۔ یہ ضروری اس لیے ہے ہمارے پاکستان کے لیے بجلی کی گاڑی جو ہے جو بجلی پہ چلتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پیٹرول کی امپورٹ ہے جو اربوں ڈالر کی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹ ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی ہے، اس میں کمی آئے گی۔ نمبر دو، جو ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی سال میں کم از کم 10 ماہ تو ہمارے پاس بے پناہ سرپلس کیپیسٹی بجلی کی ہوتی ہے، جو ہم خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے، اور آنے والے 8 سالوں میں یہ جو سرپلس کیپیسٹی ہے یہ کئی گنا زیادہ بڑھنے والی ہے، تو اس کی ایبزارپشن کے لیے بھی یہ جو بجلی پہ چلنے والی گاڑی ہے یہ اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اور سب سے ضروری ہمارے مستقبل کے لیے کہ ہمارے شہر جو دنیا کے سب سے آلودہ شہر ہو چکے ہیں گاڑیوں کی وجہ سے، اور لیک آف پلاننگ پچھلی کئی دہائیوں میں ہوئی ہے، تو وہاں پہ یہ جب ایک گاڑی چلے گی جس کا ایک صاف ستھرا فیول ہے، کوئی ایمیشنز نہیں ہیں، تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے اور ہمارے شہروں کو دوبارہ ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرسبز اور بہتر کریں گے۔ تو یہ اس کے بنیادی نکات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ الیکٹرک وہیکل پالیسی لے کے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا، اس کا یہ کلیدی حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹیک آف کر رہی ہے پالیسی، تو اس کے اندر اب مزید معاونت ہمارے جو یو این ڈی پی کے اور جو دوسرے نیکا کے پارٹنرز ہیں کنسلٹنسی کے لیے وہ